بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 52 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ غزوہ احزاب، جنگ خندق۔ قریش اب مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ان سے ٹکر لینا بڑے بل بوتے کا کام ہے۔ مگر یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں حوی بن اخطب بھی تھا اور سلام بن ابی الحقیق بھی۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو پھر جوش دلایا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنا کاہے کا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد کو مار کے ہی دم لیں گے، اسی کا تو ہم تم سے عہد کرنے آئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سنا تو قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور سوئے ہوئے جذبات پھر جاگ اٹھے۔ انہوں نے یہودیوں کی خوب خاطر مدارت کی، پھر خوشی سے پھول کر کہا، واہ کیا خوب آئے، ہمیں وہی لوگ تو پسند ہیں جو محمد کے دشمن ہیں اور اس کو مٹا دینے کے در پہ ہیں۔ اس کے بعد قریش نے کہا، یہودی بھائیو، تمہارے پاس پہلے سے خدا کی کتاب موجود ہے، محمد سے ہمارا جو اختلاف ہے اس سے بھی تم بے خبر نہیں، ذرا بتاؤ تو ہمارا مذہب اچھا ہے کہ محمد کا؟ ان جھوٹے بدبختوں نے جواب دیا، توبہ کرو، تمہارے مذہب سے اس کے مذہب کا کیا مقابلہ، کہاں سچ کہاں جھوٹ، کہاں حق کہاں باطل۔ اسی طرح یہودی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہے اور قریش کو جھوٹے جھوٹے بہلاوے دیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش پھولے نہ سمائے اور فوراً ان کے دھوکہ میں آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے جوش میں آ کر کہا، جب تک جان میں جان ہے محمد سے ہماری جنگ ہے، محمد کا دین پھلے پھولے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، محمد سے دنیا کو پاک کرنا ہے، اس کے دین کا نام و نشان مٹانا ہے۔ چنانچہ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور دن تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ناظرین اکرام، پھر یہودیوں نے قریش ہی میں آگ لگانے پر بس نہ کیا، وہ عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی گئے اور وہاں بھی فتنہ کے بیج ڈالے، خوب دھواں دار تقریریں کی اور لوگوں کو اس خطرے سے چوکنا کیا۔ قبیلہ غطفان میں گئے اور وہاں بھی لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لالچ دلاتے ہوئے کہا، ہم اپنے خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ اسی طرح اور دوسرے قبیلوں کے پاس گئے، بنو سلیم کے پاس گئے، بنو اسد اور بنو فزارہ کے پاس گئے، بنو اشجع اور بنو مرہ کے پاس بھی گئے اور ان سب کو نئے دین سے ہوشیار کیا اور اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا، پھر انہیں خوب سبز باغ بھی دکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک اور کیا یہودی، سب آپ کی جان کے در پہ تھے۔ گویا سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھا دینے پر متفق تھے۔ چنانچہ آپ کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا۔ لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، 10,000 خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے محمد، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور دشمنوں کو خوار بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ سارا عرب آپ پر پھپھرا ہوا ہے اور ہر طرف سے سیلاب کی طرح امڑ آ رہا ہے کہ مدینہ کو تہس نہس کر دے گا اور دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اف خدا کی پناہ، جس لشکر کے پیچھے عرب کی پوری طاقت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کی غارت گیری سے محفوظ رہنے کی کیا ترکیب کریں گے اور اس کی بربادیوں کا سیلاب کیسے روکیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا، سب نے کہا مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔
ناظرین اکرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کہا، کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا بہتر نہیں، ایک محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو اور اردا گرد خندق ایک گڑھا کھود لیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ چنانچہ جلدی جلدی کدال پھاڑوں کا انتظام ہوا۔ بنو قریظہ کے یہودی مسلمانوں کے حلیف تھے، اس لیے کھدائی کے بہت سے سامان وہاں سے بھی آئے اور اس طرح فوراً مسلمان اس کام میں جٹ گئے۔ مدینہ صرف ایک طرف سے کھلا ہوا تھا اور بقیہ 3 طرف سے مکانوں اور کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور اسی طرح خندق کھودنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کھدائی کا نقشہ آپ نے خود بنایا، پھر 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم کر دی۔ کام کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ آپ کو ساتھ دیکھ کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش پیدا ہوتا اور وہ بے خود ہو کر کام میں لگے رہتے۔ جاڑے کی راتیں تھیں اور 3 دن کا فاقہ بہادر مسلمان اسی عالم میں کھدائی کرتے۔ پیٹھوں پر مٹی لاد لاد کر کوہ صلح کے دامن میں پھینکتے اور ادھر سے پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے چنے جاتے کہ ضرورت پڑی تو دشمن پر برسانے کے کام آئیں گے۔ ناظرین اکرام، 3000 متبرک ہاتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس تک وہ بھولے ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ ہی دنوں میں یہ کام ہو گیا۔ اب مدینہ محفوظ تھا۔ مدینہ ہی سے ملی ہوئی ایک پہاڑی ہے جو کوہ صلح کے نام سے مشہور ہے۔ خندق میں اور اس میں صرف 6 میل کا فاصلہ تھا اور دونوں کے درمیان ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اسی میدان میں ٹھہرایا۔ مدینہ کا بچہ بچہ جوش سے بے خود تھا۔ چنانچہ فوج روانہ ہوئی تو باپ بھائیوں کے ساتھ 9 عمر بچے بھی ہو گئے۔ مگر فوج میدان میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جائزہ لیا۔ جو 15 سال سے زیادہ عمر کے تھے انہیں شرکت کی اجازت دی اور جو اس سے کم تھے انہیں شاباش دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ ہجرت کا 5واں سال اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ دشمن فوج کے ہر اول دستے اب مدینہ کے قریب دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ابو سفیان کو امید تھی کہ محمد احد پر ملیں گے، مگر آپ وہاں نہ ملے تو اس نے فوج کو مدینہ کی طرف بڑھایا اور مدینہ کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ لیکن غطفان اور کچھ دوسرے قبیلے احد کے پاس ہی ٹھہرے۔ اب دشمن فوج کی ٹولیاں مدینہ کی طرف چلیں کہ مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو، مگر وہاں وہ پہنچی تو ایک بالکل نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ان کی عقلیں حیران تھی کہ یہ کیا؟ ارے یہ تو خندق ہے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھدی ہے تو کیا ہمارا لشکر اس پر نہ جا سکے گا؟ جس کے لیے اتنا جتن کیا گیا اور اتنے پاپڑ بیلے گئے، کیا وہ کام نہ ہو سکے گا؟ کیا یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اور کیا محمد زندہ بچ جائے گا؟ ٹولیاں لوٹ لوٹ کر فوج میں آئیں اور لوگوں کو یہ نامبارک خبر سنائی۔ جس نے بھی سنا دنگ رہ گیا کہ باخدا یہ بالکل ایک نئی چال چلی ہے جس کا عرب میں تو کبھی رواج نہ تھا۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ دشمن آ گئے ہیں، چنانچہ وہ اپنی چوکیوں پر چوکنے ہو گئے۔ کوہ صلح کے دامن میں ایک سرخ خیمہ بھی نصب کیا گیا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا۔ اسلامی فوج 3000 تھی، اس کو آپ نے کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ٹولیاں خندق کی دیکھ بھال پر مقرر ہوئیں۔ خندق کے جن حصوں پر زیادہ اندیشہ تھا وہاں بھی کچھ لوگوں کو پہرا پر لگایا اور بقیہ فوج دشمن کے مقابلہ میں صف آرا ہوئی۔ ناظرین اکرام، اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ قریش نے بہت کوشش کی کہ خندق پار کر لیں لیکن ناکام رہے۔
جہاں بعض مسلمانوں نے اس طرح تیر برسائے کہ ان سے کچھ نہ بن پڑا۔ بالآخر تاب نہ لا کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اب انہوں نے خندق کے اسی پار سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر شام ہو گئی اور وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے پھر خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دن بھی ناکام رہے۔ اب وہ غصہ سے بوکھلا گئے اور تل ملاتے اور ہونٹ چباتے واپس آ گئے۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ ہمارا سارا کیا دھرا برباد گیا۔ آندھی طوفان کا بھی زور تھا اور سردی بھی بلا کی تھی کہ جسم کٹے جا رہے تھے اور رگوں میں خون جما جا رہا تھا، اس لیے وہ غصہ سے بدحواس تھے۔ مسلسل ناکامی اور موسم کی سختی، فوج میں بے دلی پھیل گئی۔ جسے دیکھو یہی کہہ رہا تھا محمد پر اب قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، حوی بن اخطب نے یہ حال دیکھا تو بہت ڈرا۔ اس نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے انتھک کوشش کی تھی اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے سارا انتظام کیا تھا، چنانچہ وہ گھبرا اٹھا اور سوچنے لگا، اگر فوج میں یوں ہی بے دلی پھیل گئی اور سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے گئے تو کیا ہوگا؟ تب تو ساری کوشش مٹی میں مل جائے گی۔ اس کے لیے فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا ابو سفیان کے پاس آیا اور اس سے کہا، میری قوم قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور ان کی طاقت کا حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ ابو سفیان بولا، تو دیر نہ کرو، جلدی دوڑ کر جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد سے معاہدہ توڑ دیں۔ اب حوی تیزی سے بنو قریظہ کی طرف لپکا کہ کسی طرح ان کو پھسلائے، ان کو غداری پر تیار کر لے اور انہیں توڑ کر اپنے میں ملا لے۔ بنو قریظہ کے سردار کو محسوس ہو گیا، چنانچہ فوراً اس نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور حوی سے ملنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ تاڑ گیا تھا کہ حوی کیوں آ رہا ہے۔ حوی پہنچا تو اس نے آواز دی اور قسم دے دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ جوش دلانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا، مجھے معلوم ہے تم نے کیوں دروازہ بند کیا ہے۔ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں میں بھی نہ تمہاری سرداری میں شریک ہو جاؤں۔ ناظرین اکرام، یہ سن کر کعب کو غیرت آ گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ حوی نے کہا، وارے کعب، دیکھو میں تمہارے لیے کتنی بڑی عزت اور شہرت لے کر آیا ہوں۔ فوجوں کا ایک سمندر لایا ہوں، ٹھاٹھے مارتا سمندر سارا عرب امڑ آیا ہے۔ قریش اور غطفان کے بھی سردار آئے ہیں، سب ایک محمد کے خون کے پیاسے ہیں، سب نے وعدہ کیا ہے کہ کام تمام کیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ کعب نے کہا، بخدا تم میری ناک کٹانی چاہتے ہو، میں تو محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب معاہدہ کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہوگی۔ محمد نے ہمیشہ میرے ساتھ وفاداری کی ہے۔ مگر حوی اب بھی مایوس نہ ہوا اور وہ بار بار کعب کی غیرت کو بھڑکاتا۔ اس نے کہا، آج پوری قوم کی لاج رکھنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی عزت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کی ذلت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب تم ہی سوچ لو، دیکھو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ بے جھجک تم محمد کا معاہدہ توڑ دو اور فوجوں کو راستہ دو، وہ سیلاب کی طرح بڑھیں گی اور منٹوں میں محمد اور اس کی فوج کو کھلیان کر دیں گی۔ پھر پورے عرب پر ہمارا اثر ہوگا، اپنے مذہب کے لیے بھی راستہ صاف ہو جائے گا اور مدینہ کی ساری دولت اور جائیداد پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس بار کا وار بیکار نہ گیا۔ اس بار حوی کا جادو چل گیا اور کعب اپنی مروت کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن ابھی وہ ہچکچا رہا تھا اور غداری کا برا انجام اسے ستا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر کہیں قریش و غطفان ہار گئے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو اپنا راستہ پکڑیں گے اور میں تنے تنہا رہ جاؤں گا، پھر تو میری درگت بنے گی اور بنو نذیر اور بنو قینقاع کی طرح میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا۔ لیکن جلد ہی یہ اندیشہ بھی دور ہو گیا، کیونکہ حوی نے کہا، خدا نہ خواستہ اگر ہم ہار گئے اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو میں خیبر چھوڑ دوں گا اور یہیں آ کر تمہارے ساتھ رہوں گا اور جو کچھ سامنے آئے گا تمہارے ساتھ میں بھی جھیلوں گا۔
یہ باتیں سن کر کعب کو اب بالکل اطمینان ہو گیا اور وہ غداری کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ ہوئی کامیابی سے مسرور فوج میں پہنچا اور وہاں لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ اسے اب یقین تھا کہ فتح اپنے ہاتھ میں ہے اور اس میں اب صرف اتنی ہی دیر ہے کہ بنو قریظہ تیار ہو لیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 52 ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 51 ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔